یاد رکھنا کہ مدینہ کے اندر جب آقا حضور اور صحابہ ہجرت کر کے گئے تو پورے مدینہ کے اندر جتنے بھی کنویں تھے، جتنے بھی چشمے تھے، سب کا پانی کھارا تھا۔ صرف ایک کنواں تھا جسے بیر روما کہا جاتا تھا، اس کا پانی میٹھا تھا، اور یہ کنواں ایک یہودی کے قبضے کے اندر تھا، ایک یہودی کے قبضے کے اندر تھا، اور یہودی اس کنویں کا پانی منہ مانگی قیمت لے کر فروخت کیا کرتا تھا۔ مسلمان بھی پیسے دے کر میٹھا پانی خریدتے تھے، یہودی بھی پیسے دے کر پانی خریدتے تھے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے جب اپنے کلمہ پڑھنے والوں کی مشکلات کو دیکھا تو میرے آقا حضور تو چکے مہربان ہے اپنی امت پر، اللہ رب العالمین خود فرماتا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرما میں نے وہ معبود تمہیں عطا فرمایا ہے کہ مشقت میں امت پڑتی ہے، میرے آقا حضور پر گراں گزرتا ہے، میرے آقا حضور کو اپنی امت کی مشکلات برداشت نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ میرے آقا حضور اپنی امت کے اوپر بڑا مہربان اور رحم فرمانے والے۔ تو میرے آقا حضور نے جب اپنے کلمہ پڑھنے والوں کی مشکلات کو دیکھا تو میرے آقا حضور نے ایک دن اعلان فرما دیا۔ میرے آقا نے فرما کوئی ہے جو بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ فرما جو بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، رب کی جنت اسے عطا کروں گا، جنت کا ٹکٹ عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جناب عثمان غنی مدینہ کے بہت بڑے تاجر تھے، کھڑے ہو گئے اور چلنا شروع ہو گئے، سیدھا چلتے چلتے یہودی کے پاس گئے، جا کر کہا یہ کنواں بیچنا ہے؟ اس نے کہا بیچنے کا پروگرام تو نہیں ہے۔ فرما اگر بیچنا ہے تو بول، جتنی قیمت مانگے گا منہ مانگی قیمت تجھے عطا کروں گا۔ اس نے کہا اچھا۔ آپ نے فرما ہاں جو قیمت مانگے گا تجھے عطا کی جائے گی، لیکن کنواں میں نے خریدنا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر منہ مانگی قیمت آپ دینا چاہتے ہیں تو میں 3000 دینار لوں گا۔ تو جناب عثمان غنی نے جیب سے نکالے نا درم، نکال کے فوراً یہودی کے ہاتھ میں تھما دیے۔ یہودی کہنے لگا اتنا قیمتی تو تھا نہیں جتنی قیمت میں نے مانگی ہے۔ فرما میں نے پہلے ہی کہا تھا منہ مانگی قیمت دوں گا۔ فرما یہ تو 3000 دینار ہے، میں تو 40000 دینار جیب کے اندر ڈال کے لایا تھا۔ یہ تو 3000 دینار ہے، میں 40000 دینار لے کر آیا تھا یہ کنواں خریدنے کے لیے۔ یہودی نے کہا کہ 3000 دینار کے بدلے میں یہ کنواں تمہیں دوں گا، لیکن اس شرط پہ دوں گا کہ مکمل قبضہ نہیں ہوگا آپ کا، بلکہ ایک دن قبضہ میرا ہوگا، دوسرے دن قبضہ آپ کا ہوگا۔ ایک دن میں کنویں کا پانی استعمال کروں گا، دوسرے دن آپ استعمال کریں گے، چاہے آپ خود استعمال کریں، گھر والوں کو پلائیں یا آپ فروخت کریں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اور جس دن میرا دن ہوگا میں چاہے بیچوں چاہے استعمال کروں، جو بھی کروں مکمل میرا اختیار ہوگا۔ فرمائی مجھے یہ شرط بھی منظور ہے، یہ شرط بھی منظور ہے۔ جناب عثمان غنی نے سودا کیا اور جا کر مدینہ کے اندر اعلان کر دیا۔ فرما مدینے والوں میں بیر روما کا سودا کر کے آ گیا ہوں، ایک دن میرا ہوگا ایک دن یہودی کا ہوگا۔ فرما جب میرا دن آئے گا پورے اہل مدینہ میں سے جو بھی اس کنویں کا پانی استعمال کرنا چاہے سب کے لیے اجازت ہے، اور سب کو مفت میں فری میں پانی ملے گا، کسی سے کوئی قیمت وصول نہیں کی جائے گی، فری میں پانی ملے گا۔ سارے کے سارے مسلمان جا کر اس کنویں سے پانی لینا شروع ہو گئے، پانی پینا شروع ہو گئے، پانی استعمال کرنا شروع ہو گئے۔ اب یہودی بھی بڑے پریشان ہیں، اب اتنی زیادہ قیمت دے کر ہم میٹھا پانی خریدتے ہیں۔ جناب عثمان غنی نے کچھ عرصے کے بعد دیکھا یہودی بھی بدحال ہے، بڑی مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، تو جناب عثمان غنی نے پھر اعلان کر دیا۔ فرمایا اہل مدینہ سنو، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے، فرما جو مدینہ کے اندر رہتا ہے فرما سب کے لیے مکمل اختیار ہے، مکمل اجازت ہے۔ فرما چاہے کوئی اپنا ہے چاہے کوئی بیگانہ ہے، فرما سارے کے سارے اس بیر روما سے پانی حاصل کر سکتے ہیں، اس بیر روما کے پانی سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہ اعلان سننا تھا کہ یہودی بھی سارے کے سارے آئے، اور جس دن جناب عثمان غنی کی باری آتی تھی اس دن پانی آ کر لے جایا کرتے تھے۔ اب وہ جو یہودی تھا وہ چونکہ بیچتا تھا، پیسوں کے بدلے پانی دیتا تھا، اب سارے کے سارے گاہک ختم ہو گئے، سارے کے سارے ادھر آ گئے، اب وہ پریشان ہو گیا، کوئی گاہک نہیں آتا، پانی کسے بیچوں۔ آخر ایک دن عثمان غنی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے عثمان غنی اب میرا کاروبار تو ٹھپ ہی ہو گیا، آپ ایسا کریں جو باقی حصہ ہے وہ بھی آپ ہی وصول کر لیں، وہ بھی آپ ہی لے لیں۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ جناب عثمان غنی نے 8000 درم مزید دے کر آپ نے پورا کا پورا بیر روما خرید لیا ہے، پورا کا پورا بیر روما خرید کر اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور آج بھی آپ کا یہ صدقہ آج بھی موجود ہے، اور لوگ اس کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں اور اس کے پانی کو بطور تبرک بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ عثمان غنی کی سخاوت کا معیار ہے، یہ آپ کی سخاوت کا عالم ہے، اور یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے جب جیش اسرت کے لیے ایک غزوے کے لیے میرے آقا حضور نے اعلان کیا، میرے آقا حضور نے فرمایا تعاون کی ضرورت ہے، مالی تعاون کی ضرورت ہے۔ ادھر میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے اعلان کیا، جناب صدیق اکبر گھر کا سارا مال اٹھا کے لے آئے، جناب سیدنا فاروق اعظم مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا گھر چھوڑا، آدھا لے کر حضور کے قدموں کے اندر حاضر ہو گئے، اور مولا علی نے بھی دل کھول کر اپنا حصہ ڈالا۔ باقی صحابہ کے پاس بھی جو بساط تھی، جو استطاعت تھی، آپ نے مال لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، لیکن مال کم تھا، اخراجات زیادہ تھے۔ یوں سمجھ لو 1000 فوجیوں کا خرچہ چاہیے تھا، اور بڑا طویل سفر تھا، اور بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا ابھی مزید تعاون کی ضرورت ہے۔ میرے آقا نے ایک بار اعلان فرمایا، جناب سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے، جناب عثمان غنی عرض کرتے یا رسول اللہ میں 200 سواریاں، 200 اونٹ، ماں ساز و سامان لدے ہوئے آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر میرے آقا نے دوسری بار اعلان فرمایا مزید تعاون کی ضرورت ہے۔ جناب عثمان غنی فرماتے کوئی اور کھڑا نہیں ہوا، میں دوبارہ سے کھڑا ہو گیا، میں نے عرض کی آقا حضور 200 مزید میرے کھاتے کے اندر ڈال دیں۔ 200 ہو گئے، 200 مزید میرے کھاتے کے اندر ڈال دیں۔ میرے آقا حضور نے پھر تیسری بار اعلان فرمایا ابھی بھی مال کم ہے، خرچہ زیادہ، فرمایا مزید تعاون کی ضرورت ہے۔ جناب عثمان غنی تیسری بار پھر کھڑے ہو گئے، فرماتے ابھی کوئی اور کھڑا نہیں ہوا تھا، چونکہ باقیوں نے جو استطاعت تھی دے دیا تھا، فرماتے میں کھڑا ہو گیا، میں نے عرض کی آقا حضور 200 میرے کھاتے میں مزید ڈال دیجئے۔ اب 600 سواریاں ہوگی، محض ساز و سامان، صرف سواریاں نہیں، پورا ساز و سامان، یعنی 600 فوجیوں کا خرچہ جناب سیدنا عثمان غنی نے اپنے کھاتے میں اپنے ذمہ ڈال لیا۔ عثمان غنی فرماتے ہیں چوتھی بار پھر میرے آقا حضور کھڑے ہو گئے، میرے آقا نے فرمایا ابھی مزید تعاون کی ضرورت ہے۔ جناب عثمان غنی فرماتے ہیں ادھر ادھر دیکھا، کوئی اور کھڑا نہیں ہوا، فرماتے بس میرے دل میں عجیب سی کیفیت آ رہی ہوئی، فرماتے میں نے اپنے گربان سے خود کو پکڑ کر خود کو جھنجھوڑا، میں نے کہا عثمان رب کے حبیب اعلان کر رہے ہیں اور تو خاموش بیٹھا ہے۔ جناب عثمان غنی فرماتے ہیں میں پھر چوتھی مرتبہ کھڑا ہو گیا، حالانکہ میرے پاس جو مکمل گنجائش تھی وہ 800 سواریوں کی گنجائش تھی، اس سے زائد بالکل گنجائش نہیں تھی، لیکن میرے آقا نے جب چوتھی بار اعلان کیا، میں نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ اب مزید تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، مزید زحمت گوارا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ایسا کریں 1000 فوجیوں کا خرچہ سارا کا سارا میرے کھاتے کے اندر ڈال دیجیے۔ آقا حضور مزید اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، مزید تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، اگرچہ عثمان غنی فرماتے 800 سواریوں کی گنجائش تھی میرے پاس، 800 فوجیوں کا خرچہ میرے پاس تھا، دے سکتا تھا، لیکن آقا حضور نے جب چوتھی بار اعلان کیا تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ رب کے محبوب بار بار اعلان کرے اور ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دیں۔ میں نے عرض کی آقا حضور 1000 فوجیوں کا خرچہ میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ فرماتے میرے پاس 800 کی گنجائش تھی اور باقی جو 200 تھا میں نے پکڑ دکڑ کے وہ پورے کی، اور 1000 فوجیوں کا خرچہ یعنی 1000 سواریاں بھی اور جملہ ساز و سامان جو ایک فوجی کی ضرورت تھی، فرما وہ سارے کے سارے سامان کا اہتمام کیا اور میں نے اہتمام کر کے آقا حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ آج غریب کیوں رہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے تجارت نہیں کرتا۔ ہم دنیا داروں سے تجارت کرتے ہیں، دنیا والوں سے تجارت کرتے ہیں، اور دنیا والے تو جب تجارت میں تھوڑا سا نفع مل جائے تو اپنے پارٹنر کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، تھوڑا سا نفع مل جائے تو دوسرے سے سلام نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھو جو بندہ اللہ سے تجارت کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں رہتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اسے بدلہ دیتا ہے، اللہ آخرت کے اندر بھی بدلہ عطا کرتا ہے۔ اللہ دنیا میں 10 گنا دیتا ہے تو اللہ 70 گنا آخرت کے اندر اسے عطا فرمائے گا۔ جناب عثمان غنی فرماتے ہیں میرے پاس گنجائش نہیں تھی 1000 کی، 800 کی گنجائش تھی، میں نے 1000 کا اعلان کیا اور 1000 پکڑ دکڑ کے میں نے 1000 کا اہتمام کر کے آقا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب وہ لشکر چلا گیا، جا کر جنگ کی اور جنگ کر کے جب واپس آیا، آپ فرماتے ہیں کہ اسی دوران میرا ایک تجارت یہ کاروبار تھا جس سے مجھے 1% بھی نفع کی امید نہیں تھی، لیکن جو اللہ کی راہ میں نے مال دیا تھا، فرماتے جب واپس آیا تو مجھے اسی کاروبار سے اللہ نے 11 گنا نفع عطا فرما دیا۔ یہ اللہ کی راہ میں دینے کا فائدہ ہے، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ دنیا کے اندر بھی بڑا چڑھا کے عطا کرتا ہے، اللہ آخرت کے اندر بھی بڑا چڑھا کے عطا کرتا ہے۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کی تو پھر سخاوت کی حد کر دی، اور یہی عثمان غنی ہیں وہ جو مدینے کے اندر قبرستان ہے جس کا نام جنت البقیع ہے۔ کیا نام ہے بولو؟ جنت البقیع ہے۔ اور یہ جنت البقیع یہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا، اور یہودی یہاں پر اپنے گھوڑے اور اونٹ باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میرے آقا حضور نے جنت البقیع کا چکر لگایا نا، چکر لگا کے آقا حضور واپس آئے اور جناب عثمان غنی آقا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میرے آقا حضور نے فرمایا عثمان آج میں فلاں جگہ دیکھ کے آیا ہوں اور بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری جگہ ہے، فرمایا ذرا تم بھی چکر نہیں لگا کے آ جاتے؟ زور اللہ سبحان اللہ۔
فرما میں فلاں جگہ دیکھ کے آیا ہوں، فرما ذرا جاؤ نا تم بھی وزٹ کر کے آؤ، چکر لگا کے آؤ۔ جناب عثمان غنی آقا حضور کی بارگاہ سے گئے، جا کر اس کے مالک کو ڈھونڈا اور اس سے بات چیت کی، کہا فروخت کرتے ہو؟ کہا ہاں فروخت کروں گا۔ آپ نے منہ مانگی قیمت دی اور اس جگہ کا سودا کر کے آقا حضور کی بارگاہ میں آگے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان واپس آ گئے ہو؟ عرض کرتے آقا حضور سودا کر کے واپس آیا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے تو صرف دیکھنے کو کہا تھا، سودا کرنے کا نہیں کہا تھا، صرف کہا تھا دیکھ کے آؤ۔ جناب عثمان غنی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے آقا حضور آپ نے یہ تو فرمایا تھا دیکھ کے آؤ، لیکن ساتھ ایک اور جملہ بھی فرمایا تھا بڑی خوبصورت جگہ ہے، بڑی پیاری جگہ ہے، بڑی اچھی جگہ ہے۔ فرمایا جو جگہ اچھی ہو تو وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہونی چاہیے، یہودیوں کے قبضے میں تو نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا اس لیے صرف دیکھ کے نہیں آیا، چونکہ آپ کو وہ جگہ پسند آ گئی تھی، آپ کو وہ جگہ بھا گئی تھی، اس لیے میں صرف دیکھ کے نہیں آیا۔ آقا حضور اس کی قیمت دے کر اس کا سودا کر کے واپس آ گیا۔ اور آج بھی وہ جنت البقیع موجود ہے، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا مزار پر انوار بھی جنت البقیع میں، جناب سیدہ حلیمہ میرے آقا حضور کی رضائی اماں ان کا مزار پر انوار بھی جنت البقیع میں ہے، اور میرے آقا حضور کی زوجہ محترمہ جناب صدیق اکبر کی بیٹی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار بھی جنت البقیع میں ہے، اور میرے آقا حضور سرکار مدینہ کے نواسے امام حسن مجتبی کا مزار پر انوار بھی جنت البقیع میں۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں جناب عثمان غنی کو بھونکتے ہیں، جناب فاروق اعظم کو بھونکتے ہیں، حالانکہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں اور جنہوں نے یہ تحفہ اہل بیت اطہار کو، حضور کی ازواج کو، حضور کی بیٹی کو، حضور کے نواسے کو یہ جگہ خرید کر بطور تحفہ پیش کیا، اور انہوں نے آپ کے تحفے کو قبول بھی کیا ہے، اور صبح قیامت تک وہیں پہ وہ آرام فرما ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے آپس میں پیار تھے، محبتیں تھی، اتفاق تھا، اتحاد تھا۔ آج لوگ انہیں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں اہل بیت اور صحابہ کا رشتہ کوئی نہیں تھا، ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ صحابہ وہ تھے جو اہل بیت اطہار سے پیار بھی کرتے تھے، ان کا ادب و احترام بھی کرتے تھے، اور اہل بیت اطہار وہ تھے جو صحابہ سے پیار بھی کرتے تھے اور صحابہ کا ادب و احترام بھی کیا کرتے تھے۔